إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام نے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ مسجد منہ نکل گیا یہ جگہ جتھے قرآن سنایا جا رہے ہیں اور دین دی محفل سجی، اس وقت یہ جگہ بڑی مبارک ہے اور یہ مجلس اور ساڑی یہ بیٹھک بڑی مبارک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دی اس مجلس دے اندر اور بیان اسلام دی اس محفل دے اندر بزم دے اندر اللہ تعالیٰ ساڑا یہ وقت گزریا لکھے لگائے اور ساڑی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل تسی حباب خطیب اسلام حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے کولوں بڑا مسحور کن انہوں نے بیان سماعت فرما رہے۔ دعا کرو اللہ تعالی حضرت شیر ربانی نو صحت والی اور ایمان والی علم و عمل والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن احباب نے آج دی اس بزم نو سجایا ہے، اس ساڑی ملاقات دا اہتمام کیتا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ دی اس محنت اور کاوش نو ہی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دیں۔ حضرات گرامی، محبت اور لگن، الفت، انس، عقیدت، مودت، توقیر، تکریم، تعظیم اور ایسے دیگر جذبات واسطے قرآن و حدیث دے اندر جو سب تو بہترین لفظ استعمال ہویا ہے وہ لفظ محبت ہے۔ محبت تو محبت تو بڑا جذبہ کوئی نہیں، محبت دا قیمتی ترین جذبہ لوگ ایسی جگہ دے اوپر ضائع کر دیں کہ جتو جواب محبت نہیں ملتی۔ دنیا دا نظام ہے اگر کوئی بیٹا بیٹھ اگر کوئی محبت کرے گا دولت دے نال تو جواب بے وفائی ملے گی۔ اگر کوئی محبت کرے گا دنیا دے نال تو جواب جفا ملے گی۔ اگر کوئی محبت کرے گا کسی جنس دے نال تو جواب نفرت ملے گی۔ اگر کوئی محبت کرے گا حسن دے نال تو جواب
بے وفائی ملے گی اور جفا ملے گی۔ تسی تے ٹھیک ہو نا ماشاءاللہ، او دی خیر ہے، سجے کھبے والے ذرا بیدار ہو کے جزاک اللہ۔ تو ایسے مقامات تے محبت دا قیمتی جذبہ ضائع کرن دی ضرورت کی ہے جتھوں جواب محبت نہیں مل سکتی۔ تو میرے عزیزوں کیوں نہ محبت کریے عرش والے الہ دے نال اور محبت کریے مدینے والے مصطفیٰ دے نال، جتھوں جواب صرف محبت نہیں ملے گی بلکہ محبت در محبت ملے گی۔ محبت در محبت کیا ہے؟ محبت در محبت، اگر کوئی شخص زمین تے بیٹھا، ایس کوٹ دی، ایس گاؤں دی، ایس زمین تے بیٹھا، اپنے دل ہی دل دے اندر عرش والے دے نال محبت دا اقرار کرے، دعویٰ کرے اور کہے اللہ مینو تیرے نال بڑی محبت ہے، اللہ مینو تیرے نال بڑی محبت ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جدوں اس بندے دی محبت دا دعویٰ اور اقرار اللہ سن دے نا، تو اے اکیلا دعویٰ محبت کر رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے فرشتیاں نو بلا دیں، فرشتو جبریل امین بلا دیں، فرمایا جبریل اے فلانا بندہ میرے نال محبت دا دعویٰ کر رہے ہیں، جبریل تو گواہ ہو جا، صرف اینو میرے نال محبت نہیں بلکہ میں رب بھی اے دے نال محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دی محبت دا جواب آ رہے ہیں۔ توجہ میرے والے بیٹا سیانے ہو ماشاءاللہ، وہ تے بچارہ صدار ہو سکتا ہے، سیدھا ہے، کملہ ہے تے تسی سیانے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی معذور نو ویکھ دے، اپاہج نو تے نبی پاک کے دعا پڑھ دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہی او دی تھاں تے کرے منو نہیں بٹھا دیتا، او بے نیاز ہے نا، اینو پاویں ایتھے با دیندا تے منو ایدی تھاں تے با دیندا، اور دن بدل جاندے، دن بدل دیاں پتہ بھی نہیں لگدا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال یہ جڑی صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ نے، اور سب تو بڑی دولت عقل دی اللہ نے عطا کیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ انہاں نعمتاں دی قدر کر دے، انہاں دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ چاہے تے انہوں ہی صحت عطا کر سکتا ہے، اللہ انہوں ہی دانائی عقل اور سمجھ عطا کر سکتا ہے۔ وہ مالک بڑا بے نیاز ہے اور بڑا طاقتہ والا ہے، بڑا طاقتہ والا ہے۔ اللہ ساڈے اس ویر نو صحت کامل عاجل عطا فرما، انہوں سمجھ نہیں، انہوں شعور نہیں۔ توجہ فرمایا جی میرے، تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جواب کہندے نے جبریل ایک اللہ میرے نال محبت نہیں کردا، ہن میں اللہ بھی اے دے نال محبت کرنا، کیونکہ میں رب ہوں اے دے نال محبت کرنا۔ ہن جبریل انج کر میرے کہن تے تو ہی اے دے نال محبت کر، اور پھر جبریل نو کہا جاندا جبریل اے پیغام محبت اگے مزید لوگاں تک پہنچا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل پھر آسمان والے نو کہندے نے کہ اے اہل سما، اے جڑا فلانا بندہ ہے نا چور کوٹ دی ایس دھرتی تے بیٹھا ہے، اے اللہ نال محبت کردا ہے تے اللہ اے دے نال محبت، مجلس وچ بیٹھا ہے نال دے بندے نو نہیں پتا کہ اے دے دل ہی دل دے اندر رب نال گلاں کیڑیاں ہو گئیاں نے، ایتھے بیٹھا ہو نہیں نال دے نو نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، رب نو پتا لگ گیا اللہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے۔ جبریل اے دے نال محبت، جبریل دے کہن تے سارے آسمان والے اس بندے نال محبت کردے نے، اور ایتھے بس نہیں، میں کیا سی اوتھوں جواب وچ کلی محبت نہیں ملے گی، محبت در محبت ملے گی۔ پھر جناب جبریل آسمان والیاں نو پیغام محبت پہنچاندے نے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوزع لہ القبول فی اہل الارض، پھر اس بندے دی محبت زمین تے اتار دیتی جاندی، زمین دے انساناں دے دلاں چ او دی محبت۔ اب دیکھیا جے کئی علماء تے کئی مشائخ تے کئی پیچھے نا ایک جنازہ ہویا
مینار پاکستان دی گراؤنڈ وچ قرآن پڑھان والی ایک شخصیت دا، قرآن دے ایک خادم دا، او گوشہ نشین لسوڑے والی مسجد لاہور نا، مسجد دے اندر زندگی گزار چھڑی، جسم بڑا بھاری برکم، باہر آن جان تو بھی بڑی ہونا دی میں سمجھنا ایک معذوری سی، ایک عذر سی، نہیں سم سفر کر سکتے، گوشہ نشینی اندر بہ کے پڑھایا، اندر بہ کے اسی مہینے چنا سیال کوٹ دے اندر ایک بندہ فوت ہویا، او دا نا سی رحمان ملک، کوئی بندہ جان دا تو آڑے کلو واللہ ہوندی، کلو واللہ تو اللہ جنہوں ہوندی نا انہوں رحمان ملک دا بھی پتا ہونا بھی ان کو نہیں سی ہوندی، کل ہو واللہ دے کل نہیں سی، وزیر داخلہ رہے سابقہ، اسے مہینے وہ فوت ہویا اور اسے مہینے قرآن دا ایک خادم فوت ہویا۔ اللہ جان دے میں سیال کوٹ گیا تو اتھے کسی بندے گال کی تھی، میں یار میں نے پتہ ہی نہیں لگا رحمان ملک کدوں مر گیا، بہت سارے لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، او وزیر داخلہ کہ جدے اگے پیچھے اتنا سخت پروٹوکول تے رینجر تے پولیس تے افواج اور سیکیورٹی دے کئی ادارے او دی سیکیورٹی تے مامور اور پورے ملک دا نظام سیکیورٹی او دے ایک اشارے تے حضرات او حرکت دے اندر آ جائے، رحمان ملک فوت ہویا سیال کوٹ دا وزیر داخلہ سی اور آخر تے سینیٹر سی فوت ہویا، کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں رحمان ملک مریا تے بند کمرے چ بہ کے رب دا قرآن پڑھان والا فوت ہویا ہے تے حضرت شیخ قاری محمد ادریس العاصم رحمت اللہ علیہ دا جنازہ مینار پاکستان دی گراؤنڈ پر گئی ہے۔ حضرات پورے قرآن چوں پورے پاکستان چوں اپنے سینیاں دے اندر کنار قرآن دا نور جمع کرن والے مینار پاکستان دی گراؤنڈ چا کے قرآن دے خادم نو پروٹوکول دے رہے نے، بڑی عزت دے نال اس بندے نو دنیا تے رخصت کر رہے نے۔ کل ایک جنازہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے اندر پڑے ہے، کسی وزیر دا جنازہ نہیں سی حضرات، کسی بہت بڑے بادشاہ حکمران دا جنازہ نہیں سی، لیکن جامعہ سلفیہ دے سارے گراؤنڈ او دیاں سڑکاں مسجد دیاں تنے منزلاں حضرات کسی بندے نو گزرن دا رستہ نہیں سی مل رہا، اتنا بڑا جنازہ قرآن دے کاری دا جدے جنازے تے پہنچن والے لوگ نہ او دے کولو ووٹاں دے حضرات کوئی طلبگار، نہ نوٹاں دے طلبگار، نہ کسی دی مجبوری، نہ کسی دا ایسا کوئی تعلق، اتھے لوگ گئے نے صرف قرآن دا تعلق لے کے، دین اسلام دی محبت لے کے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا ثم یوزع لہ القبول فی اہل الارض، پھر اس بندے دی محبت زمین تے وسن والے لوکاں دے دلاں چ پا دتی جاندی، پھر انسان محبت کر دے نے، حیوان محبت کر دے نے، شیر کتے بلے پیڑیے چیتے درندے پرندے حشرات و نباتات کملی والے محبوب دی زبان ہے، فرمایا فضاواں چ تیرن والے پرندے تے پانی چ رہن والیاں مچھلیاں اس بندے نال محبت کر دیاں نے جدے دل دی کیاری وچ رب دی محبت دا بوٹا لگ جاندا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو گھر سمجھ آ رہی؟ اوتھے محبت کرو جتوں جواب وچ محبت در محبت ملے، ایتھے محبتاں نچھاور کر دیو پے جتوں اگو جناب کوئی خوشی غمی دے اندر بھی ہو سکتا ہے اے لوگ تواڈے کم نہ آن، کم از کم اوتھے تے محبت کر چھڑو کہ جتھے محبت دا صلہ اینا کو لب جائے، ادھروں ساڈا جنازہ اٹھے تے ادھروں جدے نال محبت کریے او کہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ میرا پیار کرنے والا تیرا بندہ تیرے کول آ رہا ہے، اللہ دی مغفرت فرما دے۔ میرے عزیزو ایتھے محبتاں انہاں دے مول لائے جا رہے، محبتاں خریدیاں جا رہی ہیں اور ضمیراں دے سودے کیتے جا رہے ہیں، پیسے دے نال، اپنے اقتدار دی چمک دے نال اور اپنی طاقت دے نال۔ آؤ ذرا پیغام محبت ہے، بڑی محبت دے نال دلاں دے تہ خانیاں چ بٹھانا، جنی محبت بیان اگا ہوندی جا رہی ہے نا اونی ہوا بہت ہی ٹھنڈی ہوندی جا رہی ہے، کہ تہاڈا بہنا بھی بہت بڑی قربانی اور محبت ہے۔ اے میرے اللہ صرف تیری محبت دی خاطر اس ٹھنڈ وچ بیٹھے ہاں، اللہ اپنی رحمت نال سانو اپنی محبت دا خزانہ نصیب فرما دے۔ اتنی بڑی دولت جس بندے دی دل دی کیاری چ اللہ دی محبت دا بوٹا، جس بندے دی دل دی ویران حویلی چ رب دی محبت دی چراغاں ہو جائے، اللہ دی محبت دا نور آ جائے،
اس بندے دی محبت درندیاں پرندیاں چرندیاں دے دلاں چ پا دے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہندے نے جنگل وچ ساں صحابی رسول نے راہ بھول گئے، شیر آ گیا، شیر حملہ کرن لگا، میں کہا شیر رک جا، انا صاحب رسول اللہ، حملہ کرن تو پہلو سن لے میں اللہ دے نبی دا صحابی ہاں۔ انہوں نے انہی گل کی تھی، شیر نے سر چکایا تے دم ہلاندا قدماں چ آ گیا، راہ بھولے ساں، شیر اگے لگ گیا، اسی مگر تر پے، شیر نے سانو سیکورٹی دیتی اور حفاظت دے نال جنگل چوں باہر کڈ دیتا۔ اللہ دی قسم زمین دیاں مخلوقات تیرے نال محبت کرن گیاں جے تیرے دل وچ رب دی محبت دا خزانہ آ جائے۔ اللہ تیری محبت اتنی قیمتی، اے پھر لبے گی کیویں؟ اللہ لوگاں نے رستے بنائے طریقت دے، اور کوئی کہندا ہے تن دے کپڑے اتار دیو ننگے ہو کے پھرو، اللہ دی محبت لبے گی؟ اتھے لگے پھر دے نے کئی، اللہ کئیاں نے کیا ٹول دی تھاپ تے تمالا پایا تیری محبت ملے گی، کسی نے کیا پرانے کھو دے کنڈے تے چلا کٹے ہو تیری محبت ملے گی۔ اللہ لوگاں تیری محبت دے رستے طریقے بنائے، تسی آپ ہی دستے ہو میرے مالک تہاڈی محبت لبنی کیویں؟ فرمایا دنیا دے لوگو میری محبت چاہندے ہو، آؤ میں دساں کیویں لبے میرے محبوب، تسی اپنی زبان چ کہو قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محبوب اپنی زبان چو کہہ دے، اے کائنات دے لوگ اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے تسی اللہ نال محبت کرو، اللہ تواڈا محبوب بن جائے تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ، اللہ تواڈا محب بن جائے تسی اللہ دے محب بن جاؤ۔ اودا ایک ہی طریقہ ہے اللہ دی محبت دے حصول دا، ایک ہی ذریعہ ہے اللہ دی محبت دا خزانہ پانا چاہندے، اودا ایک ہی طریقہ ہے اللہ دے حبیبو کیڑا فرمایا فتبعونی، جے چاہندے ہو اللہ دی محبت مل جائے میرے مگر آ جاؤ، جے چاہندے ہو اللہ دی محبت دے رستے تے ترنا ہے میرے مگر آ جاؤ، فتبعونی میرا اتباع کرو میری پیروی کرو، ایدہ نتیجہ کی نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا، اور اللہ دی محبت اکیلی محبت نہیں بلکہ محبت دار محبت ہے۔ اللہ جی او کیویں؟ فرمایا یحببکم اللہ، جواب چلا محبت کرے گا تے میری محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ تے بڑا مہربان بخشن والا ہے۔ میں قربان جاواں لوگوں محبت دا قیمتی جذبہ اور پرا ضائع نہ کر دے آجے، آؤ ذرا غور کریو، محبتاں ہو جاندیاں نے ہونیاں چاہیدیاں نے، حضرات فطرتی بات ہے، ایتے قدرتی تقاضے نے، محبتاں ہو جاندیاں رشتیاں نال، محبتاں ہو جاندیاں مال و متاع نال، محبت اولاد نال، والدین نال، بہن بھراواں نال، فرمایا ٹھیک ہے پر انہاں محبتاں تے اللہ دی محبت مقدم روے، اللہ دی محبت انہاں محبتاں تو اچھی روے، اللہ دے رسول دی محبت انہاں محبتاں تو بڑی روے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا اے کائنات دے لوگو یہ ساری محبتاں اپنی جگہ تے محبتاں ہو جاندیاں نے، محبتاں خالق کائنات نے فرمایا والدین دی محبت، اولاد دی محبت، بہناں بھراواں دی محبت، بیویاں دی محبت،
کنبے قبیلے خاندان دی محبت مال تجارت دی محبت فرمایا یہ ساریاں محبتاں اگر اے ساریاں محبتاں اللہ تے رسول تو ود کے نے اللہ دے عذاب دا انتظار کرو اگر اے محبتاں اللہ تے رسول تو بعد نے پھر توانو ایمان دیاں لذتاں ایمان دا مزہ ایمان دا ذائقہ نصیب ہو جائے گا حضرات خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں اے محبتاں اپنی جگہ تے پر اللہ تے رسول دی محبت نو مقدم رکھنا میں قربان جاواں ذرا دل لگاؤ خالق کائنات دا قرآن ہے اور میرے پاک پیغمبر نے شرح کی تھی فرمایا اربع من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان فرمایا جس بندے ثلاث من کن فی جس بندے اندر تین چیزاں آ جان تین خوبیاں آ جان کیڑیاں اللہ دے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں جدے نال بھی محبت کرے ہر چیز نال ود کے محبت اللہ تے دے رسول نال ہر چیز تو ود کے محبت اللہ تے دے رسول نال نمبر 2 جدے نال بھی محبت کرے اللہ تے دے رسول دی خاطر کرے نمبر 3 کفر وال پلٹنا حضرات اللہ دی نافرمانی وال جانا اینو اینا نا پسند ہوئے جنہ آگ دے تندور وچ جانا نا پسند ہے جڑے بندے اندر خوبیاں آ جان وجد بہن حلاوت الایمان او بندہ ایمان دی مٹھاس چکھ لیندا ہے ایمان دا ذائقہ چکھ لیندا ہے حضرات ہن ذرا غور کرے آجے ساڈی محبت ہے ذرا غور کرو خالق کائنات دے نال اللہ دی محبت چاہندے ہو اللہ دے محبوب دی اتباع کرو اللہ دے پیغمبر دی پیروی کرو اتباع دا مان ہے پیچھے پیچھے چلنا اتباع دا مان ہے کم اونج کرنا جویں رب دے محبوب نے کیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگو فتبعونی میرے مگر آ جاؤ میں جنت وال جاندا دے پیا اللہ دی محبت وال جاندا دے پیا میرے مگر آ جاؤ حضرات پیچھے پیچھے چلنا اتباع کہلاندا ہے اور دی بڑی سادہ جی مثال جویں ریل گاڑی لائن دے اوتے جائے اگے انجن پیچھے دے ڈبے اودیاں بوگیاں اے سارے ڈبے انجن دی اتباع کردے نے پے اگر کوئی ڈبا جناب کہے جانا لاہور تے قصور جان دی بجائے وچوں دی شارٹ کٹ ہو جاؤ لاہور ادھر ہے نا تے قصور ادھر ہے قصوروں جا کے لاہور واپس آن دی بجائے وچوں دی شارٹ کٹ ہو جاواں پٹڑی ہے کوئی نہیں ریلوے دی لائن ہے کوئی نہیں اگر کوئی ڈبا کہے جناب میں وچوں دی شارٹ کٹ چلا جاواں انجن دی اتباع چھڈ کے منزل مقصود سے نہیں پہنچے گا حضرات اگر کوئی امتی سمجھے آمنہ دے لال علیہ السلام دی پیروی دی بجائے اے جنت دا رستہ شارٹ کٹ اے جنت دا رستہ ملتان والوں جا رہے ہیں اے جنت دا رستہ اجمیر والوں جا رہے ہیں اے جنت دا رستہ پاک پتن والوں جا رہے ہیں اے جنت دا رستہ کوفے والوں جا رہے ہیں اے جنت دا رستہ بغداد والوں جا رہے ہیں اے جنت دا رستہ نجف والوں جا رہے ہیں مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے او بندہ راہ راست تو ہٹ جائے گا اتباع پیغمبر تو محروم ہو جائے گا جنت وال کوئی رستہ اے لوگوں پاک پتن تو نہیں جاندا جنت وال کوئی رستہ اجمیر تو نہیں جاندا گل سمجھ دیو نہ پے جنت وال کوئی رستہ کوفے اور بغداد والوں نہیں جاندا جنت وال رستہ جڑا جاندا ہے او مکے تو جاندا ہے مدینے تو جاندا ہے جتے پاک پیغمبر تے دین آیا میں قربان جاواں لوگ شارٹ کٹاں ول پے گئے لوگ جناب مختصر رستیاں ول پے گئے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سناؤ محبوب کائنات نے زمین تے لکیر کیجی صحابہ نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی لاٹھی نال زمین تے لکیر کھینچی سیدھی لکیر پھر نبی پاک نے سجے کھبے لکیراں کھچ دتیاں فرمایا اے میرے امتیو اے کائنات دے لوگو اے جڑیاں سجے کھبے لکیراں نے اے رستے غیر رسول دے اے رستے ہوراں دے اے جڑا درمیان والا سیدھا رستہ ہے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے جڑا رستہ درمیان والا ہے اے سیدھا رستہ میرا رستہ ہے فرمایا اس رستے نو پکڑ لو اس رستے نو لازم پکڑو
ولا تتبعوا السبل اے جڑے سجے کھبے رستے نے انہاں نو نہ پکڑیا جے فتفرق بكم عن سبیلی اے تانوں سیدھی راہ تو پٹکا دین گے جنت دے رستے تو ہٹا دین گے اور کتے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا جس بندے نے اللہ دے پیغمبر دی راہ چھڑ دی تھی رسول دا رستہ چھڑ کے غیر مومنین دا رستہ اپنایا غیر مومنین دا رستہ اللہ کے دنے تیری اپنی پسند ہے تیری اپنی چوائس ہے یہ رستہ چنیا ہی نا ٹھیک ہے تریا چل اسی بھی تیرے واسطے رستہ آسان کر دیں گے لیکن اس رستے تو بعد جڑی منزل آئے گی وہ منزل جہنم میں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر چلے گا ادھر ہی چلایا جائے گا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ لیکن اس کی مرضی کے رستے کے بعد جو منزل آئے گی وہ منزل جہنم ہے جو پیغمبر کی راہ پہ چلنے کے بعد منزل آئے گی وہ منزل جنت الفردوس ہے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا حضرات ادب ہے پیغمبر کے پیچھے رہنا احترام ہے نبی کے پیچھے چلنا عزت ہے پیچھے پیچھے رہنا احترام ہے پیچھے پیچھے چلنا توقیر ہے تعظیم ہے آگے بڑھنا توہین ہے آگے بڑھنا گستاخی ہے ایمان میں عمل میں عقیدے میں خوشیوں میں غمیوں میں پیغمبر کے پیچھے رہنا احترام ہے ادب ہے عزت ہے تعظیم ہے آگے بڑھنا توہین ہے آگے بڑھنا گستاخی ہے اللہ نبی تو پیچھے پیچھے رہندیاں دین تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما خالق کائنات دا قرآن ایک اور مقام سنو بڑی محبت دے توجہ دینا فرمایا اے سورہ حجرات میرا مالک اعلان کر رہے ہیں حضرات ذرا دل لگا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ دے پیغمبر تو اگانا ودے آجے اللہ دے نبی تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ جڑا راہ اللہ نے مقرر کیتا ہے جڑا راہ رب دے محبوب نے مقرر کیتا ہے وہ تو اگانا ودے آجے نبی پاک دیاں لائیاں وٹاں نبی پاک دیاں لائیاں حداں نبی پاک دے مقرر کیتے بنیاں تو اگانا ودے آجے اگے نہ نکلے آجے محبت اپنی جگہ تے عقیدت اپنی جگہ تے ایدہ پردہ اللہ دے یار نا آرام نا پیار نا ادھر توجہ میرے وقت خوشی اپنی جگہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا جشن اپنی جگہ پہ آمنہ کے لال کی محبت توقیر تعظیم احترام عزت اپنی جگہ پہ لیکن اس محبت اس خوشی وچ اینا اگا نہ لنگ جائیو کہ میرے نبی دیاں مقرر کردہ حدانو ہی پار کر جاؤ اینا اگا نہ لنگ جائیو لا تقدمو اگا نہ ودے آجے اگے نہ نکلے آجے بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا بیکھے آجے میرے نبی دے عمل تو آگاہ نہیں ودنا میرے نبی دی بات تو آگاہ نہیں ودنا میرے پیغمبر دی آواز تو اپنی آواز بھی اچھی نہ کرے آجے میرے نبی دی بات تو کسی دی بات نو مقدم نہ کرے آجے اللہ دا قرآن بار بار دس دے پیا فرمایا ما کانا لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ادھر دل لگاؤ قرآن دینا جدو اللہ دے پیغمبر
پیغمبر دا فیصلہ آ جائے، نبی پاک دی حدیث آ جائے، پیغمبر دی سنت ثابت ہو جائے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ دے نبی دا فیصلہ آ جائے، پیغمبر دی حدیث آ جائے، محبوب پیغمبر دی سنت آ جائے، پھر اپنیاں مرضیاں کرنیاں کسی اور کولوں پیغمبر دے فیصلے تے نظر ثانی کروانی نہیں. اللہ تہاڈی محبت قبول کرے. اننے ہی بڑے نے. ہن بیٹھ کے دھیان نال سنیا جی. جزاک اللہ خیر. حضرات دل لگاؤ بڑی محبت دے نال. فرمایا اللہ دے پیغمبر دے فیصلے تو بعد کسی اور ول نہ جائیو فیصلہ کران واسطے. میرے نبی دے فیصلے تو بعد اپنیاں مرضیاں بھی نہ کرے اجے. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن کے پاس اختیار نہیں، کسی مومن کے پاس حضرات یہ اس کے پاس آپشن نہیں اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے بعد اپنی مرضی کرے. حدیث تو یوں ہے پر میرا دل نہیں مانتا، میرا جناب مجھے پسند نہیں ہے، سنت تو ایسے ہی ہے لیکن جناب مینوں خارج ہوندی ہے. سنت ہے پر مینوں داڑھی رکھیاں الرجی ہوندی ہے، خارج. یہ تیرے پاس اختیار نہیں. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے، قضا آ جائے، مہر لگ جائے، پھر تیرے پاس کوئی اختیار نہیں. اگر تو مومن ہے تو ماننا پڑے گا. مان کر مومن ہو، مون کر مومن نہیں. مان کے مومن ہو، مون کے بندہ مون کے مومن بن دے کہ مان کے. معاف کر دیا جے میرے ویرو جنہ دیاں داڑیاں نہیں. اللہ دی قسم اس دل تہاڈی محبت ہے. فرمایا پھر تیرے کول اختیار کوئی نہیں. پیغمبر دا فیصلہ، نبی پاک دا عمل آ جائے، پاک پیغمبر دی سنت حدیث رسول آ جائے، پھر حیا کری، حدیث نال وفا کری، سنت دا حیا کری. پھر فرمایا مومن ہوئے جڑا بندہ سر تسلیم خم کر دوے. قرآن دا ایک اور مقام فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. قرآن سن کے تھک دیتے نہیں جے پہ دس دیا جو تھک جو اپنی آواز دے دو کاری صاحب انہیں جام گئے ہیں ٹھنڈ بڑی سی ٹھار گئے ہیں بات کرو محبت نہ کہو سبحان اللہ. فلا وربک قرآن دی سب تو بڑی قسم. قرآن دی قسمانے والشمس والقمر واللیل والضحا والتین والزیتون. قسم قرآن دیا کئی قسم. سورج کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم والقلم. کئی قسمیں اٹھائیں خالق کائنات نے، لیکن اللہ دی قسمیں قرآن دی سب تو بڑی قسم پتہ کی فلا وربک. میرے سونیا محبوبہ مینوں تیرا رب ہون دی قسم، مینوں تیرا رب ہون دی قسم. اللہ جی اتنی بڑی قسم کیوں اٹھا رہے؟ فرمایا کہ گل وڈی ہے. اللہ جی گل کیڑی؟ فرمایا لا یؤمنون، یہ انہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے. اللہ جی کدوں تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سونے جدوں تک تیرے انہاں دے درمیان جڑے فیصلے ہون، تیرا فیصلہ، تیرا آرڈر، تیرا حکم جدوں تک منن. فرمایا اذا قضى الله ان يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرمایا مومن ہے ہی ہوئے جدوں فیصلہ پیغمبر دا دے کرنی پہ جائے، سر تسلیم خم ہو جائے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. انہوں کہیں نے مومن اے جے مومن. اللہ سانو سچا مومن بنا دے. فرمایا پیچھا پیچھا رہے آجے فتبعونی، میرے مگر رہے. اللہ دی جنت دی راہ، اللہ دی محبت دی راہ، کامیابی دی راہ، صراط مستقیم. فتبعونی جے چاندے ہو جنت جانا میرے مگر رہے ہو، میرے تو آگا. اتباع اتباع پیچھے پیچھے پیچھے. ایک ہے لفظ اطاعت، ایک ہے لفظ اتباع. اطاعت دا معنی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی گل نو مننا. جو نبی پاک علیہ السلام نے آکھے ہے او کرنا، اے دا معنی ہے اطاعت. اطاعت دا معنی کی ہے جو آکھے ہے او
وہ کرنا کرنا عمل کرنا. اتباع دا معنی ہے جویں کیتا ہے اوویں عمل کرنا. نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت. اطاعت دا معنی ہے او کم کرنا جو اللہ دے رسول نے کیتا ہے. اتباع دا معنی ہے اونج کرنا جنج کیتا ہے، اس طرح کرنا جس طرح اے ہے اتباع. فرمایا میری اتباع کرو. جے جنت جانا جی ادھر ویکھو اللہ دے پیغمبر اگے لگ گئے، جے جنت جانا تے میرے مگر آ جاؤ. پیچھے پیچھے ترے آؤ، میں جنت وال جا رہے ہاں، جنت دی راہ مل جائے گی. اگاں نہ ودیا جے، اپنی مرضی نال کوئی کم دین وچ نہ واڑیا جے. صحیح بخاری فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس بندے نے اپنی مرضی سے کوئی نیا کام دین میں داخل کیا، احدث نیا کام دین میں داخل کیا اور ساڑھے کولوں ثابت نہ ہویا، ما لیسا منہ، ما لیسا منہ، جو ہمارے طریقے میں سے نہ ہوا، فہو ردن. کام کڈا بھی چنگا ہوئے اللہ مقبول نہیں، مردود بنا دوے گا، ردی دی ٹوکری چ سٹ دوے گا. جڑا کام میں کیتا ہے نا اللہ دے نبی کہہ رہے وہی کام کرے آجے اپنی مرضی نال. جڑا تانوں چنگا لگے نا او نہ کرے آجے، وہی چنگا منے آجے جو میں کر کے وکھایا. او افضل الذکر کی ہے جی؟ افضل الذکر کلمہ کیڑا ہے؟ لا انہاں کو پتہ ہے ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے نے تے سامعین نو بھی پتہ، چلو علماء نو تے پتہ ہے افضل الذکر لا الہ ہے. اس آکھیا جناب سلام پھیرے نماز تو بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، یعنی کہ لا الہ. انہیں ضرب لائی پائی کیوں لائی؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں نماز تو بعد اللہ دا کی کرو، نماز تو بعد اللہ دا ذکر کرو، نبی پاک دا فرمان ہے. اس واسطے اسی ذکر کرنے ہیں او جڑا سب تو افضل ہے، اسی او ذکر کرنے جڑا سب تو افضل ہے. سلام پھیرے لا الہ الا اللہ، چنگی ضرب لا کے نا چنگی طرح انہیں کیا اے افضل الذکر ہے. اس واسطے میں سلام پھیرن تو بعد کرنا وا پیا. سونیا تینوں پتہ نہیں ایتھے رب دی حبیب نے ذکر کیتا کیڑا ہے؟ ایک بار آواز بلند اللہ اکبر کیا ہے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. تو کیا نہیں اللہ دے پیغمبر نے کیا ذکر کرو تے میں وہ کراں گا جڑا سب تو افضل ہے. میں کیا سونے ہاں ادھر سونی ذرا دل لگا کے، سب تو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدو جانور ذبح کرو اذکر اسم اللہ، اللہ دے نام نال ذبح کرو. جانور ذبح کرو تے اللہ دے نام نال اللہ دا ذکر کر کے جانور ذبح کرو. میں کہنا اوتھے عام اسی پڑھنے ہاں بسم اللہ ہے نا جانور ذبح کرن لگے بسم اللہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح کر دیتا ہے. میں کہنا حضرت جی ہن اینو چھڈو، ایدی تھاں تے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ پڑھو. مینوں کسی مسلک دے مفتی دا فتویٰ لے آ کے دے دمی کہ جتھے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ چھوٹا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے. صحیح بخاری وچ بھی ہے، دوسری کتب حدیث دے اندر بھی ہے، سب تو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. میں کہنا جانور دی گردن تے چھری چلان لگے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ لا الہ الا اللہ پڑھ تے اپنے مسلک تے کسی مفتی نو سامنے لیا جڑا کہے کہ تیرا جانور حلال ہو گیا. میں بابا گے تو حل قرآن سر تے رکھ کے کہاں گا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھن دی بجائے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جانور ذبح کیتا ہے. میں منبر تے چڑھ کے تے قرآن ہاتھ چے پڑھ کے کہاں گا تیرا جانور حلال نہیں حرام ہے. کیوں؟ ایتھے اللہ دے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا، بسم اللہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیا. پاک
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری نماز اللہ دے محبوب علیہ السلام نے سکھائی. فرمایا جدوں تشہد تے بونا تحیات تھے کلمہ شہادت تو بعد پھر قولو اللہم صلی علی محمد پورا درود ابراہیمی محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. صحابہ نے کہ اللہ دے رسول اسی اے معلوم ہے سانو کہ تو انو سلام کہنا. اللہ نے کہا نا کہ فرشتے بھی تے میں بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھنے. یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود بھی پڑھو سلام بھی. اللہ دے پیغمبر سلام دی تے سمجھ آ گئی. وکیف نصلی علیہ ہن اے دسو بھی درود کیویں پڑھی سلام دی تے سمجھ آ گئی. پیچھے کی السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دی سمجھ آ گئی. درود کیویں پڑھی کیف نصلی علیہ کیف نصلی علیک درود کیویں پڑھیے. فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 10 رحمتاں پکی گل جے قسمیں بھی پکی گل جے 10 رحمتاں پڑھو ایک بار درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. فرمایا میرے ہوتے درود پڑھو. میں کہنا مولانا صاحب نماز دے اندر اتحیات تو بعد تشہد کے اندر بیٹھ کے ایدی بجائے پڑھ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ یا اور کی جی صلی اللہ علیکہ یا. میں کیا درود پڑھیے مولانا صاحب جس کو آپ نے عین دین سمجھ لیا اور جس کے مقابلے میں دوسرا درود ویسے ہی اس کا فقدان ہوتا نظر آ رہا ہے. عام صداؤں میں اور عام آوازوں میں درود ابراہیمی کو ویسے زندگیوں سے نکال دیا گیا. حضرات تسبیحات ورد اور ذکر درود پڑھیا جا رہے ہیں جڑا محبوب کی زبان تو نہیں نکلیا جڑا بعد والے نے بنایا. یہ درود صحیح ہے یا غلط ہے میں دی بحث وچ نہیں پہ رہا. میں صرف اتنا پوچھنا جتھے نماز دے اندر اتحیات وچ درود ابراہیمی پڑھن دی تعلیم ہے اوتھے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نے کسی مسلک دے مفتی دا فتویٰ لے آ کے دے کہ تیری نماز ہو گئی ہے. اللہ دی قسم منبر تے چڑھ کے قرآن سر تے رکھ کے کہاں گا نماز نہیں ہوئی جب تک درود دے وہ لفظ نہ بولیں گا جڑا مصطفیٰ دی زبان تو نکلے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی نیا کام دین میں کرو گے اس کے اوپر میری مدینے والے کی مہر نہ ہوگی وہ کام مقبول نہیں بلکہ مردود بن جائے گا. حضرات محبوب نے کھانا آگے رکھیا بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ الرحمن. روٹی آگے رکھی محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیا کھانا شروع کیتا ہے. میں کہنا حضرت جی ہن تیرا دل کردا ہے میں کل پڑھ میں سورہ اخلاص پڑھا میں قرآن دیا تلاوتاں کرا. میں کہنا پڑھ قرآن ہی ہے نا قرآن پڑھ کوئی ماڑا کام تے نہیں. قرآن پڑھے اللہ معاف کرے کوئی غلط گل تھوڑی کی تھی کوئی ماڑا کام تھوڑا کیتا ہے. پر محبوب نے کہا ہے جیڑا بھی کام تینوں چنگا لگے او چنگا نہیں چنگا او ہے جو میں کر کے دکھایا. من عمل عملا فلیس علیہ امرنا. جس کام پہ میری مور نہیں کتنا بھی اچھا ہو میں تیرا نبی کہہ رہا ہوں وہ اچھا نہیں. اللہ نے اس کام دی لوڑ ہی نہیں. جڑا اطاعت رسول دے دروازے چو گزر کے نہ جائے جڑا پیغمبر دی اطاعت اور طریقے دے دروازے چو گزرے گا وہ اچھا ہے پاویں تھوڑا ہے وہ قبول ہے. جڑا اتھوں گزر کے نہیں جائے گا جدے تے مصطفیٰ دے عمل دی مور نہیں ہوئے گی کام کڈا بھی چنگا ہوئے گا اللہ مردود بنا دیں گے ردی دی ٹوکری چ سٹ دیں گے. مثال تے بھڑی جائیے نعوذ باللہ سی کہنے ہیں توبہ توبہ بیت الخلا دے وچ کوئی بندہ اللہ دا ذکر کیوں بھئی قرآن پڑھنا ماڑا کام قرآن پڑھنا اللہ دا ذکر کرنا ماڑا کام نہیں پر اے موقع نہیں. چلو اس تو اچھی مثال میں دے دیاں ایمی کو بندہ کبھی نہ بھی قرآن نو کس مقام نہ جوڑ دیتا ہے نعوذ باللہ اللہ دے ذکر نو.
عشاء دی نماز پڑھی ماشاءاللہ سارے پڑھی ہے نا؟ فرض کنے نے عشاء دے؟ چار فرض نے تے جے 5 پڑھ لے جان کی خیال؟ ایک فاتحہ وعد ہو جائے گی، ایک رکوع اللہ دے بندیو ایک رکوع وعد ہو جائے گا، 2 سجدے وعد ہو جان گے۔ رکوع کرنا گناہ ہے، سجدہ کرنا گناہ ہے، اور فاتحہ پڑھنا، قیام کرنا، قعدہ قوما، ایمان نال دسو ایک رکعت ایک گناہ دا کام ہے؟ نہیں نہیں، حضرت ثابت نیکی دا کام ہے، ذکر کیتا، قرآن پڑھیا، رکوع کیتا، سجدہ کیتا، دعاواں کیتیاں، ود پڑھیے تے ثواب ود لبنا چاہیے، نہیں پڑھے گا کیوں؟ ایک جڑی ود پڑھنی ہے نا او دی وجہ تو پچھلیاں 4 بھی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تینوں پتہ بھی نہیں لگنا میں پچھلیاں ساریاں نیکیاں مٹا دیاں گا، کیوں؟ ایتھے 4 پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، مصطفیٰ نے 4 پڑھیاں، کام چنگا ہے، کام چنگا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کوئی گال نہیں، کوئی پیڑا کم نہیں، کوئی فحش گوئی نہیں، کوئی بد کلامی نہیں، بد زبانی نہیں، جھوٹ نہیں، کوئی جناب حرام نہیں، کام چنگا سی، پر مصطفیٰ دا طریقہ 14 ہے، 5ویں پڑھی کہ پچھلیاں 4 دا بھی پٹھا آ گیا۔ ان تحبط اعمالکم، اگر میرے پیغمبر سے ایک ذرہ بھی آگے نکل گئے میں پچھلے بھی اصل عمل بھی ضائع کر دوں گا۔ سونیا یہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھا دی ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، کہ بسم اللہ تو اگاں جائیں گا، وہ جڑا اصل اجر ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ جتھے مصطفیٰ نے توڑے ہے اتھے تر پینا اتباع ہے، جتھوں موڑے ہے اتھوں مڑ جانا اتباع ہے، جتھے کھلارے ہے اتھے کھلو جانا اتباع ہے، جتھے بٹھایا ہے اتھے بہ جانا اتباع ہے۔ محبوب پیغمبر تو پیچھے پیچھے رہنا ادب تے احترام ہے، اگے نکل جانا توہین اور گستاخی ہے۔ اس واسطے او لوگوں میں محبت اور پیار دا پیغام دے رہے ہیں، بات دور نہ نکل جائے لوگوں، ادا مانا ہے مننا، ادا مانا اتباع کرنا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ دی محبت دا خزانہ چاہتے ہو فتبعونی، میرے مگر آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، نتیجہ کی نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ دی محبت ملے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا بخشنہار ہے۔ میں قربان جاواں، حضرات اپنے عقیدیاں نو بچا لو، اپنے اعمال نو بچا لو، اتباع پیغمبر دے طریقے دی اطاعت، ادا معنی ایمان ہے، یہی بندہ مسلمان دا کام ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے او اتباع کر کے دکھائی۔ لوگ نا گٹکاں تے پڑھ دے سڑ پے، حلقہ بنا کے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا لوگ حلقہ بنا کے مجلس بنا کے تے اجتماعی ذکر کر دینے پے، آپ نے کنکریاں اٹھا کے وٹے مارنے شروع کر دیتے، وہ تہاڈا ککھ نہ روے، اجے تے محبوب دا کفن بھی میلا نہیں ہویا، صاحب قبر دے برتن بھی اجے تک اسی طرح گھر وچ محفوظ پے نے، تساں ایڈی جلدی محبوب دے دین وچ نویں نویں کام شروع کر لے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے انج اتباع کر کے دکھائی، ایک ذرہ اغامی نہیں ودے اور ایک بالشت پیشامی نہیں رہے، عزت احترام دے نال قدمہ دے مگر قدم رکھ دے آ رہے نے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام تو گزر دیاں، نیمیاں ہو کے لگے، نیمیاں ہو کے، لوگ کہنے لگے نیمے کیوں ہو کے لنگے ہو؟ فرمان لگے ایتھے نا ایک درخت سی، او دی ایک ٹہنی لٹکی ہوندی سی، اللہ دے پیغمبر ایتھوں گزرے تے ٹہنی دی وجہ تو نیمے ہو کے گزرے، آج ٹہنی تے کوئی نہیں پر ایتھوں میرا سونا نیما ہو کے گزریا سی، میرا دل ہے کہ میں اچھا ہو کے گزرا، پیغمبر دی مخالفت نہ ہو جائے، پاویں ٹہنی نہیں میں نیما ہو کے لگا۔ اللہ دی قسم و اتباع کر کے دکھائی، او پاک پیغمبر دی حکم جناب حکم من کے دکھائے، اور جناب مسجد دے اندر آ رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے کھڑے، فرمایا بہ جاؤ۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نا اجے پیچھے جتھے جتیاں نہیں لتھیاں ہوندیاں اوتھے سن، ہن بہ جاؤ اے دا مطلب اے وی اگاں آ کے بہ جاؤ یا بہن والی جگہ تے بہ جاؤ، اوتھے جتیاں تے بہ گئے۔ میرے محبوب دا دھیان پیا، فرمایا اگاں آ جاؤ جتھے بہن والی جگہ اوتھے بہو،
تے زمین تے رینگدیاں بیٹھیاں ہی نا پیراں دے نال رڑدیاں اگاں آ کے بہ گئے کہ پیغمبر نے کیا بہ جاؤ ہن میں بہن والی جگہ تک تریا جاواں تے کتے پیغمبر دی نافرمانی نہ ہو انج من کے دکھایا ہے پتر او دا بیان کرا لیے پھر او دا سنی جاؤ دھیان نال او دی گل بہت ہی دھیان نال سن دے ادھر دل لگاؤ نا تسی تے سیانے بنو آؤ میرا پیغام مکمل ہو گیا ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے محبوب علیہ السلام دی نسبت انہوں نہیں چھڑنا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دینا پیغام دینا لوگ دوجیاں نو گستاخان دینے خود اپنیاں من مانیاں دوجیاں نو بے ادب کہیں دینے اپنیاں مرضیاں نال جڑا دل کیتا کام اوہی دین وچ واڑ لیا اے وی دین کل قیامت دا دن ہوئے گا دودھ دا دودھ دا پانی سونیو نتارے ہو جان گے فرمایا میرے حوض دے قریب میرے امتی آن گے میں دوروں پہچان لواں گا پہچان کے انہاں نو آب کوثر پلاواں گا تے میری امتیاں شکلاں والے لوگ میرے قریب آن گے میں پانی پلانا چاہواں گا انہاں دے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے گی اللہ ایک کون نے انہاں نو کیوں دور کر دیتا گیا ہے رکاوٹ کیوں کھڑی وچ نا رکاوٹ ناکا لگ گیا بیریئر لگ گیا اللہ کیوں انہوں نے اٹھایا گیا فرشتے کہیں گے محبوب انکا لا تدری ما بدلو بعدک آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئے کام شامل کر کے کیا کیا تبدیلیاں انکا لا تدری ما بدلو بعدک فرمایا جو میں پتہ لگے گا میں کہوں گا سوکن دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ سوکن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا دین میں نئے کاموں کو شامل کیا وہ دور ہو جائے اس کے لیے میرے حوض کے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں لبنا بزرگاں نے فرمانا جدوں تے لگی ہوئے گی تے عالم کی ہونے فرمانا کوئی نہیں جے وارو بندا کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا لگی آتے کوٹ ملدا نہیں پانی دا او حوض ایک نظری آندے نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا پاک پیغمبر نو پہلوں دس دیتا گیا فرمایا میرے حوض دے پانی تے لوگ آن گے پج کے لوگ جاون طرف تالاب دے ادبوں جا کھڑے ہندے پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے اتے آئیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا یہ تسی ہدیہ تک دین دیو پہ مینوں چنگا نہیں لگدا اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ تہاڈی بھی خطابت اور دین دی خدمت قبول فرمائے ذرا دل لگایا جے محبت دینا اے جے پھر انسان نا دل وچ گل آ جاندا کہ پیسے لب دے نے پے تے ہور سنائیے اے نہیں ہونا چاہیے سنو بس سن لو دھیان نال سن لو اے ہی میرا بہت بڑا انعام ہے تواڈے والوں اور اے ہی بہت بڑا تحفہ ہے ہدیہ موڑنا نہیں چاہیے ہن دل لگایا جے محبت دینا فرمانا لوگ آ رہے ہیں پانی پی کے جا رہے ہیں اسی طرح دی شکل و صورت میری امت بالکل میری امت ورگے لوگ جویں دے میری امتی سن اونج دے ہی آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پوری پایو نشانی نے پانی پلاؤنا چاہیا نبی حقانی نے پر قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا میں پوچھاں گا اللہ انہوں کیوں روک دیتا گیا فرشتے کہنے گے اللہ دے حکم دینا اے نہیں امت تیری اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا نویاں رسماں کڈ کے دین نو بگاڑیا دین وچ اینا شاہ بدعت پھیلائیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا
آجو محبوب کائنات دے پیچھے پیچھے اچھا ایک آخری گل سنے آجے نیکی او ہے یا نیک عمل او ہے جو اللہ نو پسند نیکی او ہے جو اللہ نو گناہ اللہ نو پسند نیکی اللہ نو پسند جیڑا کم اللہ نو پسند ہے نا اللہ نو اے بھی پسند ہے کہ ایک کم سب تو پہلوں میرا مصطفیٰ کر کے دکھائے میرا محبوب کم کر کے دکھائے نبی پاک علیہ السلام نے کیتا جو پاک پیغمبر نے کیتا صحابہ نو سکھایا صحابہ نے اس عمل نو اپنایا تے امت تک پہنچایا ہن اے عمل نیکیاں ساریاں اللہ دے پیغمبر دیاں ثابت نے جیڑا کم نبی پاک کو ثابت نہیں اگر او سانو چنگا لگدا ہے ادھر ویکھیا جے ہاتھ بن کے عرض کر رہے ہیں گل شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات اپنی کرن نہیں بیٹھا سونےو ایدہ مطلب اے کہ اے او کام چنگا اے چنگا کام اوئے جدا منو پتا لگے ہے تے اس چنگے کام دا نبی پاک نو پتا ایدہ مطلب عملی طور تے اے بن لے عملی طور تے اس چنگے کام دا منو تے پتا لگ گیا کیوں جی روٹی اگے پئیے بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھانی اگاں تے ایتا اور بھی پڑھیاں قرآن اور بھی پڑھیاں ثواب لبنا سی کل پڑھیاں ثواب لبنا سی اس چنگے کام دا منو پتا لگ گیا ہے پر اللہ دے نبی نو نعوذ باللہ پتا مردہ دفن کیتا جا رہے ہیں قبر دے اندر اتارا گیا مولانا صاحب سرانے اور پواندی کلو کے حضرات قرآن دیاں تلاوتہ کر دینے پہ سورہ مزمل پڑھی جا رہی سورہ مدثر پڑھی جا رہی سورہ یاسین پڑھی جا رہی کل پڑھے جا رہے نے قبر دے سرانے اور پیرامل کھلو کے سونے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک قبر دے اندر مردے اتارے صحابہ کرام بھی قبران چ اترے صحابہ نے بھی لوگ اتارے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ کے پیغمبر کی ملت پہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم تجھے قبر کے سپرد کر رہے ہیں نبی پاک نے اس تو ود کے قرآن قبر تے مردے دے سرانے تے پیرامل نہیں پڑھیا سونیا جے تو پڑھنا تینوں لگدا چنگا کام میں اے دا مطلب ہے میں اپنے عمل نال کہہ رہا ہاں اس چنگے کام دا مینوں پتہ لگ گیا نعوذ باللہ اللہ دے حبیب نو اذان قبر چ ہو رہی قرآن پڑھیا ہن قرآن عام طور تے لوکی سمجھدے نے قبرستان چ قرآن کیڑی گل ہے مردے نوں پڑھنا چاہیے صحیح مسلم دی حدیث ہے صحیح مسلم دی فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان بول چھڑو صحیح مسلم دی حدیث ہے صحیح مسلم دی صحیح ترین سند دے نال ثابت اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اللہ کے رسول وہ کیسے فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کرو اور رب کا قرآن پڑھا کرو قرآن کی کراچے نماز پڑھیا کرو فرضی نہیں نبی پاک نے تہجد ہمیشہ تہجد نفلی نماز فجر دیاں سنتا عموماً کروں پڑھ کے گھر پڑھیاں مسجد جی پڑھیاں صحابہ کو ثابت جڑے 10 دن فجر دیاں سنتا جی قرات کی تھی پہلی رکعت وچ قل یا ایھا فجر دیاں سنتا فرضاں تو پہلو دوسری رکعت وچ قل هو اللہ جنہاں صحابہ نے سنی دا مطلب ہے مسجد جی پڑھی ہے تے گھر بھی سنتا پڑھیاں سنتا نفل گھر پڑھو گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ کیونکہ جتھے نماز نہیں پڑھی جاندی ہو کی ہے اور قبرستان ہے اور کراچ قرآن دی تلاوت کریا کرو کیونکہ جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ ہو قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتی ہے محبوب نے فرمایا گھروں کو لا تجعلوا بیوتکم قبورا اپنے گھروں کو قبرستان قبریں نہ بناؤ گھروں میں قرآن پڑھا کرو گھروں میں نماز پڑھا کرو اس بات سے آئیے قبرستان دے اندر نہ قرآن پڑھنا قرآن پڑھن تو بھی منع کیتا گیا ہے اس حدیث دی روشنی دے اندر نماز پڑھن تو بھی منع کیتا گیا ہے اذان بھی محبوب کے عمل تو ثابت نہیں کلمہ وہ جاندے نے توبہ 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 قرآن ایک پیا تھلے نعوذ باللہ اتنی گستاخی اتنی توہین ہے انہوں لٹکا دیتا گیا ایتھے مردے دا وجود انہوں نے کہا جی مسجد وچ نہیں لے آ سکتے پاک ہے کہ پلید ہے کوئی پتہ نہیں تسلی نہیں غسل تو بعد بھی جناب وہ دے وجود دا کوئی فضلہ یا کوئی ناپاکی باہر آئی اس واسطے مسجد وچ نہیں جنازہ باہر ہوئے گا جنازگاہ چ ہوئے گا سڑک تے ہوئے گا مسیت میت نوں نہیں لے کے جایا جا سکدا کیونکہ او دا جسم پاک اے مسئلہ ہے ساڑھے ویران او دا جسم پاک نہیں تے جسم پاک نہیں تے جسم دے اتے جڑی چادر پائیے او دے اتے کلمہ دے اور
کل چارے تے قرآن دی آیتاں او چادر جسم تے پا دیتی تاں جسم پا کے جنازے واسطے مسجد دے اندر فقہ دا مسئلہ نہیں لیاندا جا سکدا جسم پا کے یا نہ پا کے دا یقین نہیں اس واسطے مسجد دی بجائے جنازہ باہر پڑھاؤ حضرات اتے چادر پا دیتی کل پا دیتے او دے وجود نہ لگدا پیا او دے ستر نہ لگدا پیا اے ہن جناب اے عزت ہے اے احترام ہے قرآن دا اور آیات دا اور کلمے دا اتے مٹی دے اوتے جناب کوئی صفحہ ڈگ جائے کسی کو سپارا چمی آئے گا انہوں اکھا نہ لائی جائے گا انہیں سلیپاں مٹی دے تھلے رکھنیاں نے سلیپاں دے اتے کلمہ کچی مٹی نہ لکھ دے پیا سونیاں تینوں اس انہ کمہ وال کنے توڑ دیتا حضرات ہر کام دے اندر منمانیاں تے مرضیاں میت نو موڑا دین لگیا کہیں دے کلمہ شہادت نہ اللہ دے پیغمبر کونوں ثابت نہ صحابہ کونوں ثابت نہ دور آئمہ دے اندر کسی شخص دے کونوں ثابت کلمہ شہادت تمہیں کس نے کہا بسم اللہ کہہ ہر خیر دے کام تو پہلو بسم اللہ ثابت ہے ہر اچھے کام تو پہلے کلمہ شہادت تینوں کے نے سکھایا ہے میت نو موڑا دین لگیا تے موڑا بدل لگیا کلمہ شہادت پڑھ لے میت دے کوڑ فرمایا اچھی آواز نال نہ بولو اچھی کلمات میت دے کوڑ نہ پکارو اتے جناب اعلان ہو رہے ہیں جنازے تو پہلو صفحہ تاک کر لو 3 صفحہ تک دا حکم ہے 3 تو زیادہ تعداد ہوئے تاک اور جفت دی اگر کوئی حدیث کسی نے ملے نبی پاک نے فرمایا 5 7 9 تاک صفحہ دی تعداد ہوئے میں دین دا ادنا جا طالب علم منوں بھی یہ حدیث بخا دے آجے پر اللہ دا واسطہ دے کے آکھاں گا جڑا کم نبی پاک دے کونوں ثابت نہیں جڑی پیڑ چال معاشرے چ سنیاں سنائیاں چل دیاں چلائیاں انہاں گلاں نو دین نہ سمجھنا خود سمجھیے دین نو خود جانچیے خود پرکھیے حضرات ایک سبزی لین والا بندہ ٹماٹر چیک کردا ہے آلو چیک کردا ہے سبزیاں چیک کردا ہے کنوں لین والا بندہ ٹو ٹو کے ویندا ہے کنوں خراب نہ ہوئے دین لین لگے کدی زحمت نہیں کیتی اے دین نبی پاک والا ہے بھی ہے کہ نہیں اے ایویں بڑیاں بڑائیاں چل دیاں چلاندیاں گلاں انہاں نو پلے بن کے کھلو گئے اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالی تبارک ہن ہر کام وچ تے جدھر نو تریا جاواں گا اگوں معاملے چوڑ ہوندے جان گے اللہ سانو صحیح دین دے اوتے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پیغمبر دی اتباع اور کتاب و سنت دے مسلک نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے آنے نے نبی پاک علیہ السلام دی شان ایک ناتے مقبول رسول مقبول سنا دے 2 شعر سنا دے ہم موسم اجازت نہیں پیا دیندا مینوں لگدا سنن جو گیا ہے جی میرے ساؤنڈ جاگ دے پہ ماشاءاللہ میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینوں جڑا بولے تے بن جائے قرآن بخا مینوں بھائی عظیم مجاہد سبحان اللہ بھی عظیم کہہ دیا نہیں بولے اچھی بول گئے میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینوں انگلی میرے پیر دیے پئی چن نو چیر دیے انگلی ادھر توجہ میرے رمضان صاحب اے اللہ دی رحمت نال میری اللہ دی فضل اللہ دی رحمت نال میری لکھی نا اللہ دی رحمت اے میری کمائی دعا کرو اللہ قبول کر اللہ دی توفیق دے نال میرے دل دے جذبات اس فقیر دا طالب علم دا قلم پاک پیغمبر دی شان انگلی میرے پیر دیے پئی چن نو چیر دیے جدا تھک بھی شفا ہووے جدا لب بھی شفا ہووے او زبان بھی خامینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا کوئی شان بخا مینوں اچھی شان اچھی ذات نبی دیے سچی بات نبی دیے اچھی ذات نبی دیے سچی بات نبی دیے جدا شان بیان کرے رحمان بخا مینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخا مینوں اور مصرع سنو ٹھنڈ پہ جائے محبوب دے یار
وفادار جان نثار گھر بار بھی پاکیزہ گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ ٹھنڈ پا دے سینے دیا تیمہ جو کہو سبحان اللہ گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ ابو بکر عمر حیدر عثمان بھی خامینو اے سونے میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بھی خامینو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بھی خامینو جڑا بولے تے بن جائے قرآن بھی خامینو اور بھائی عرفان یزدانی صاحب دا بھی آرڈر عربانی صاحب دا پورا ہو جائے یزدانی صاحب ماشاءاللہ اللہ میرے ویر دی خطابت چے برکتہ بھائی ماسٹر آصف صاحب راہ چے بھی محبت رن ذکر کر رہے سر کوٹ رائیاں والا تو ماشاءاللہ بھائی مجاہد صاحب بھائی آصف صاحب ماشاءاللہ ایک دو بری اور پکانا نہ یاد ہو جانا انشاءاللہ اللہ محبتہ قبول فرمائے انہاں دا آرڈر بھی پورا ہو جائے آیا اقلال سادیاں دے گھر میں کھڑتے چلیے آیا اقلال سادیاں دے گھر میں کھڑتے چلیے او میرے نال سادیاں دے گھر میں کھڑتے چلیے بنو سادیاں بیبیاں جناب حلیمہ سادیہ دے قبیلے دیاں بیبیاں ایک دوجے نو کہہ رہی ہیں نی حلیمہ جڑا بچہ لے کے آئی نی سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندہ ہے انجنی جے نگی ہو گئے تو تھوڑا لے اچھی کہو سبحان اللہ نی سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حافظ نعیم الرحمن شیخ پوری دل لگاؤ کہنیاں حلیمہ آئے نی سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندہ اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے اور وہ حلیمہ جڑی بڑی ماڑی کوڑی کچھ نہیں پر سنے ہیں جدن دا مکیوں یتیم لے آئیے نا حلیمہ دے دینی بدل گئے نے تے پتہ جے کی بنے ہیں کہنیاں نے پہیاں نی سنے آئے توجہ ہے جے ایک مصر ہے جے ٹھنڈ نہ پہ جے تے مجھے کھانڈ نہ پہ جے تے گالے کرے آجے دل لگاؤ میں قربان جاواں نی سنے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی بچے ہو پتر بڑی پیار بڑی توجہ نی سنے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی سنے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی ادھر توجہ مصرہ سنے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی پتہ کرو ہونتے او دیوا بھی نہیں بات نی پتہ کرو ہونتے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے اور گل سنے آجے بنو سادے میری سرکار دا بچپنے بچیاں نال کھیڑ دینے پہ جناب شیمہ کہنے نے اماں بچے کھیڑتے سن تے بڑی گرمی تے تکھڑ دوپہر تے بڑی توپ تے میرا ویر محمد جدر جدر جاندہ سی بدلی دا ایک ٹکڑا اتے اتے سایہ کردہ جاندہ سی اماں بدل دا ٹکڑا میرے ویر تے سایہ کردہ سی پاک پیغمبر نو بیک کے درخت سمیر چیر کے چل دینے پہ حضرت جابر والی روایت رضی اللہ تعالیٰ
درخت زمین چیر کے چلدا ہے پتھراں دا تغیر و تبدل نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پتھراں دے کولوں دی لنگدا نا تے پتھراں دی کیفیت دس دی کہ پتھر جان دے نے کولوں دی کون لنگدا ہے پھر اور فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی مینوں ہن وی مکے دی ایک پتھر دا پتہ ہے نبی پاک کہہ رہے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ مینوں ہن وی ایک پتھر دا پتہ ہے جدوں وی میں اودوں کولوں دی لنگدا نا یسلم علی جنوں سمجھ نہیں آئی وہ بھی کہے ہاں سبحان اللہ ادھر دیکھو فرمایا میں پتھر دے کولوں دی لنگدا تے پتھر کہندا السلام علیک ایھا النبی سلام علیکہ یا نبی اللہ دے پیغمبر تو فرمایا میں کولوں دی لنگدا تے پتھر مینوں حضرات اللہ دیاں مخلوقات اے محبوب دیاں محبوب کائنات دی عظمت دیاں مداں پاک پیغمبر نال چل دے بدلی دا ٹکڑا نال پیا چل دے درخت زمین چیر کے چل دے پیا ہن گل سنیا جے ترجمہ کی بندا ہے ایڈا سونا بیبیاں کہندیاں نے ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے توجہ ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا اے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا اے ایڈی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا اللہ کریم جتنے ساڑھے پیارے بیمار نے شفاء کامل عاجل عطا فرما یا اللہ جتنے ساڑھے پیارے دنیا تو جا چکے نے اللہ نے قبروں جنت باغ بنا یا اللہ جتنے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اس مجلس سے اپنی خاص رحمت نازل فرما جنہ میرے بھائیاں نے اس بزم دا انعقاد کیتا ہے اللہ انہیں محنت محبتاں قبول فرما یا اللہ کریم میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران احباب اس موقع نال تشریف لے آئے یا اللہ انہاں دے آنا محنت کرنا دین دی خدمت قبول و منظور فرما ساڈی نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ کریم جو سنیا عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جتنے ہاتھ اٹھے نے یا اللہ سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما یا اللہ کریم میرے استاد قاری نوید الحسن لکھوی کل انہاں دا جنازہ پڑھے اللہ اپنی رحمت میں جنت درجات بلند فرما یا اللہ میرے خالہ زاد بھائی ظہیر احمد اللہ ان دی مغفرت فرما جنت الفردوس تا داخلہ بھائی محمد یوسف صاحب بھائی ظہیر احمد جنت دے مہمان بنا جتنے ساڑھے پیارے دنیا تو تر گئے انہوں نے قبران جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں مومنہ دیاں چولیاں چے خیر پا دے شدید سردی ٹھنڈ دی شدت وچ بہ کے اللہ قرآن و حدیث تا انہاں نے بیان سنے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما نجات دا ذریعہ بنا وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک